تو اولاد کی عقلی تربیت یہ بھی والدین کے ذمے ہے۔ جس طرح ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت والدین کے ذمے ہیں، وہیں پر اولاد کی عقل کی تربیت کرنا یہ بھی والدین کے ذمے ہے۔ اب عقلی تربیت کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں، 3 طریقے ہیں کہ ان 3 طریقوں کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کی عقلی تربیت کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں نے جو عرض کی ہے کہ عقلی تربیت سے مراد کیا ہے، عقلی تربیت کا مطلب کیا ہے۔ عقلی تربیت کا مطلب پھر عرض کر دیتا ہوں، عقلی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کا پتہ چل جائے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے، اس کو فائدے والی چیز اور نقصان والی چیز کا احساس ہو جائے، یہ ہے اس کی عقلی تربیت۔ اب عقلی تربیت کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اولاد کو باشعور، عقل مند اور سمجھدار بنا سکتے ہیں، اپنی اولاد کی عقلی تربیت کر سکتے ہیں، اور وہ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ ہے دینی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کی عقلی تربیت کر سکتے ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دین کی تعلیم کو اور دین سے ہٹ کر جو موجودہ دور کے فنون ہیں یا جو موجودہ دور کے علوم ہیں ان کی تعلیم حاصل کرنے کا درس دیتا ہے اور بلا تفریق درس دیتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہوں تو تاریخ کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیے گا کہ جو باقی مذاہب ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اس کے اندر یہ دین کی تعلیم وراثت میں چلتی ہے، یعنی ان لوگوں کے خاندان ہیں جنہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہ دین کی تعلیم صرف انہی خاندانوں میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو دین کا بڑا رہبر رہنما وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں پر وراثت نہیں چلتی علم کے اندر، یہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، آقا کی ختم نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، جو آخرت پر ایمان لے آتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اس پر یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اب کتنا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے؟ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، جس سے انسان کو جائز اور ناجائز کام کا پتہ چل جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، تو اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے تو ان کو لوگوں سے ملنے جلنے کا سلیقہ آئے گا، بڑے سے بات کس طرح کرنی ہے، بڑے کا ادب کرنا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں فرما دیا
کہ بڑوں کا ادب نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا جو پس منظر ہے، اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر رحم، یہ دین کا حصہ ہے، دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین محبت کا درس دیتا ہے۔ بڑا ہے اس سے محبت ادب کے ذریعے کرنا ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس سے محبت آپ نے رحم کی صورت میں کرنی ہے۔ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، تو ادب ہوگا تو دین ہے۔ اگر کوئی بے ادب ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے بڑے چھوٹے سے بات کس طرح کرنی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے عمر سے بڑا ہے تو میں نے اس سے مخاطب کس طرح ہونا ہے، وہ تو ایک جاہل ہے اور اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کی عقلی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دین کی تعلیم دینا یہ ضروری ہے، قرآن کی تعلیم دینا یہ ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیم کا کیوں میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو مکمل ضابطۂ حیات کہا گیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مکمل ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں، تو تبھی تو یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب زندگی گزارنے کے تمام اصول قرآن میں موجود ہیں، جب انسان قرآن پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، قرآن کی تفسیر سیکھے گا، تبھی اس کو پتا چلے گا کہ میں نے زندگی کن اصولوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور جب انسان زندگی اصول کے مطابق گزارتا ہے تو اس انسان کی عقل بھی مکمل ہوتی ہے اور وہ انسان سمجھدار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور جو انسان اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا، جس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، تو ہر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے۔ جانوروں کے لیے کوئی قاعدے قانون نہیں ہوتے، انسانوں کے لیے قاعدے قانون بھی ہوتے ہیں، اصول بھی ہوتے ہیں، ضابطے بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان تو وہ ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا خیال کرے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو انسان جتنا اصولوں کا پابند ہوگا وہ انسان اتنا ہی زیادہ عقل مند تصور کیا جائے گا، اور جو انسان جتنے زیادہ قانون توڑنے والا ہے، اصول توڑنے والا ہے، ضوابط کو توڑنے والا ہے، وہ انسان اتنا ہی کم عقل، بے وقوف اور جاہل تصور کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اولاد کی عقلی تربیت کے حوالے سے ہے وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیجیے۔ آج کل اسکول کالجز میں ہم بچوں کو داخل کرواتے ہیں، موجودہ دور کے جتنے بھی علوم اور فنون ہیں وہ ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں، دینے چاہیے۔ دین اسلام، میں نے پہلا جو جملہ عرض کیا وہ یہ ہے کہ دین اسلام ان علوم کو حاصل کرنے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کی بیشتر آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ زمین و آسمان تمہارے سامنے ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈو، اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ اب اللہ کی قدرت ہمیں کیسے نظر آئے گی؟ اگر آپ سائنس کے اندر جاتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلکیات، نظام فلکیات کتنا بڑا ہے، یہ زمین کتنا چھوٹا سیارہ ہے، اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑے سیارے اس فلکیات کے اندر موجود ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھا جائے جہاں اللہ رب العزت نے افلا تتفکرون کے الفاظ استعمال کیے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، زمین و آسمان کے اندر اپنی عقل کو کیوں نہیں توڑاتے، تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جتنے بھی علوم ہیں، سائنسی علوم ہو، فلکیات کے علوم ہو یا میتھ اور فزکس، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، تو اسلام ان کو سیکھنے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن دین اسلام ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ان علوم اور فنون کے اندر
اندر اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اپنے رب کی پہچان ہی نہ ہو، تم یہ بھی بھول جاؤ کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سائنسی علوم بھی پڑھو، دنیاوی فنون بھی حاصل کرو۔ دین اسلام اس چیز کی ممانعت نہیں دیتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو نہیں بھولنا، اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں بھولنا، رب کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سائنس پڑھو، میتھ پڑھو، فزکس پڑھو، کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں پڑھیں، اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ لیکن تعلیم دینا اپنی اولاد کو، قرآن کی تعلیم دینا یا دیگر علوم کے بارے میں سکھانا، یہ آپ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کچھ والدین ایسے ہیں جو شاید اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، یا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، تعلیم دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کی فکر ہی نہیں کی، کب گھر میں آ رہے ہیں، کب گھر سے باہر جا رہی ہے اولاد، بیٹا کہاں پر ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کیسی محفلوں میں بیٹھ رہا ہے۔ اگر اس بات کی طرف آپ لوگوں نے توجہ نہ دی تو آپ کی اولاد بچپن ہی سے بگڑ جائے گی۔ عقل اور شعور اولاد میں نہیں آئے گا، عقل اور شعور تبھی آئے گا جب آپ ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور دین اسلام کے اندر قرآن مجید کی بیشتر آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، ایک آنکھوں والا ہے، ایک نابینا ہے، ایک اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے اور ایک کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہری بات ہے، دیکھنے والا جو ہے وہ اور ہے، اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو دیکھ سکتا ہے، چلتے ہوئے کوئی پتھر آ گیا اس کو دیکھ سکتا ہے، کوئی گڑھا آ گیا اس کو دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ حوادثات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بنسبت ایک نابینا انسان کے کہ وہ اگر رستے پر جا رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے رستے کے آگے پتھر ہے، میں نے اس سے کیسے بچنا ہے، اگر کوئی گڑھا آ گیا تو میں نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ جو صاحب علم ہے، جس کے پاس علم ہوگا، جو آنکھوں والا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لے گا کہ اب یہ معاملہ آ گیا، اس معاملے میں میں نے کیسے بچنا ہے، یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یہ راستہ رحمان کا راستہ، یہ راستہ شیطان کا راستہ۔ تو جو صاحب علم ہوگا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، اور جو جاہل ہوگا وہ اس خرابی کے اندر، گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ بھی بے شمار ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب علم ہیں، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کے سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ میں دو حدیث مبارکہ صرف عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ تو علم دین سیکھنا اتنی فضیلت کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے سب سے زیادہ معزز انسان، میری امت کے سب سے زیادہ عزت والے انسان وہ ہیں حملۃ القرآن، جنہوں نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، جو قرآن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کی حفاظت قرآن پڑھ کر بھی ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت قرآن حفظ کر کے بھی ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر بھی ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت ان ساری صورتوں میں ہوتی ہے۔ ان ساری صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرو گے تو آپ اس حدیث مبارکہ کا مصداق بن جاؤ گے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن۔ تو اپنی اولاد کو
میرے بھائی دین کی تعلیم ضرور دیجئے گا، اس سے ان میں عقل آئے گی، شعور آئے گا، اچھی اور بری چیز میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کو تعلیم ہی نہیں دیتے، نہ قرآن کی تعلیم، نہ سکول کی تعلیم، اچھے اور برے کا بتاتے نہیں ہیں، بڑے اور چھوٹے کی تمیز کا بتاتے نہیں ہیں، تو پھر میرے بھائی وہ جانور ہے، جانوروں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف یہ فرق رہ جائے گا کہ جانور 4 پاؤں پر چلتا ہے، یہ 2 پاؤں پر چل رہا ہے۔ جس طرح جانور کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہے، یہ بھی کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ جس طرح جانوروں کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی بڑا آیا، میں نے چھوٹا آیا اور میں نے اس کے سامنے کیسے رہنا ہے، اسی طرح اگر اس کو بھی احساس نہیں ہے تو یہ انسانوں نما ایک جانور ہے، جانوروں کے